السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فیض احمد فیض کی غزلوں سے کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ جواب اس طرح ہے، فیض کی شاعری کا موضوع گل و بلبل، حسن و عشق، مہکشی و رقص و طرب کے لباس میں ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کی تمنا ہے جس میں مظلوموں کی شنوائی ہو تو فیض عوام کی محرومیوں اور مصیبتوں کو زبان عطا کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری کا موضوع گل و بلبل، حسن و عشق، مہکشی و رقص طرب کے لباس میں ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کی تمنا ہے جس میں مظلوموں کی شنوائی ہو تو فیض عوام کی محرومیوں اور مصیبتوں کو زبان عطا کرتے ہیں۔ فیض چاہتے ہیں کہ ملک میں آزادی، امن و سکون اور انسانیت کا دور دورہ ہو اور مظلوموں کی سنوائی ہو اور مظلوموں کے ساتھ انصاف ہو۔ تو دوسرا سوال اس طرح ہے، فیض کی ان غزلوں میں کفس اور چمن یا رات اور سحر کے الفاظ معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، جن معنوں میں یہ عام طور پر اردو غزل میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے؟ فیض کی ان غزلوں میں کفس قید خانے کو کہا گیا اور چمن ملک و وطن کو کہا گیا ہے، یعنی کفس قید خانے کو کہا گیا ہے، چمن ملک و وطن کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح رات ظلم کے اندھیرے کو اور سحر حق پرستی پر مبنی نظام کے طلوع ہونے کو کہا گیا ہے۔ تو جبکہ روایتی اردو غزلوں میں کفس پنجرے کو اور چمن شاعر کے گھر کو کہا گیا ہے۔ کفس پنجرے کو، یعنی روایتی غزلوں میں کفس پنجرے کو اور چمن شاعر کے گھر کو کہا جاتا ہے، اور رات محبوب سے جدائی کی علامت اور سحر محبوب سے ملاقات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فیض کے دل میں عوام کی ہمدردی اور اجتماعی زندگی کے مسائل ابھر کر علامتوں میں اصطلاحات کی مدد سے سامنے آتے ہیں۔ میں پڑھوں کہ فیض کی ان غزلوں میں کفس قید خانے کو کہا گیا اور چمن ملک وطن کو کہا گیا، اس طرح رات ظلم کے اندھیرے کو اور سحر حق پرستی پر مبنی نظام کے طلوع ہونے کو کہا گیا ہے، جبکہ روایتی اردو غزلوں میں کفس پنجرے کو اور چمن شاعر کے گھر کو کہا جاتا ہے، اور رات محبوب سے جدائی کی علامت اور سحر محبوب سے وصل یا ملاقات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض کے دل میں عوام کے لیے ہمدردی اور اجتماعی زندگی کے مسائل ابھر کر علامتوں اور اصطلاحات کی مدد سے سامنے آتے ہیں۔ تو ان غزلوں کے زیادہ تر اشعار جو ہیں فیض کی، وہ مکالموں کا انداز ہے، اشعار مکالمہ کا انداز ہے۔ تو ایک اور سوال اس کا ہے، باد نو بہار کنج لب شب ہجراں قامت جہانانہ، تراکیب ہیں، لفظوں کو اضافت سے ملایا جائے تو ترکیب بن جاتی ہے۔ اس طرح کی فارسی تراکیب کا استعمال اردو شاعری میں عام رہا ہے۔ تو یہاں 5 اور تراکیب لکھنے ہیں، جیسے اگر ہم لکھ پڑھیں گے باد نو بہار کا مطلب ہے شروع بہار کی ہوا، یا کنج لب مسکراہٹ سے ہونٹوں کا نمایاں ہونا، اور شب ہجراں کا مطلب جدائی کی رات، قامت جہانانہ
کا مطلب ہے بلند قد محبوب، بلند قد محبوب۔ اسی طرح ہم 5 بنائیں گے، جیسے بحری خدا، بحری خدا خدا کے لیے، بحری خدا خدا کے لیے، سر کا کل سر کے آگے لٹکے ہوئے بالوں کا حصہ۔ اسی طرح کوہ یار محبوب کی گلی، سوئے دار وصولی، دیدائے تر روتی ہوئی آنکھ، دیدائے تر روتی ہوئی آنکھ۔ یہ ایسے 5 الفاظ کی تراکیب ہیں۔ انشاءاللہ آپ کتاب پر نظر دیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔